بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، ہم لوگوں نے اپنا لیسن سٹارٹ کیا تھا گلیشیئر، تو گلیشیئر کو ہم لوگ شروع سے کر لیتے ہیں تاکہ آپ میں سے جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی اس کو سن لیں، اور جنہوں نے کیا ہے اور انہیں اگر کچھ اس کی سمجھ نہیں آئی تو اس کو وہ کلیئر کر لیں۔ تو گلیشیئر کا سب سے پہلے ہمیں اس کی ڈیفینیشن آپ نے پہلے کہیں سے کرنی ہے کہ گلیشیئر بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ایک برفانی مواد ہے، یعنی برف، اور اس کے اندر دوسرے پتھر، کنکر، ریت اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا یہ تودہ ہوتا ہے یا ایسی شیٹ ہوتی ہے، اس کو ہم گلیشیئر کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر موومنٹ پائی جائے، یعنی حرکت کرتا ہو، تو اس کو ہم گلیشیئر کہیں گے۔ اگر اس کے اندر حرکت نہیں ہوگی تو وہ برفانی تودہ کہلائے گا۔ تو گلیشیئر کی حرکت جو ہے وہ کشش ثقل کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اب گلیشیئر کے بارے میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گلیشیئرز جو ہیں وہ یہ ضروری نہیں کہ آج کے دور میں ڈیلی کی بیس پہ اس کی موومنٹ ہوئی ہو۔ اگر ماضی میں اس کی کوئی موومنٹ ہوئی ہے تو تب بھی ہم اس کو گلیشیئر کو ہم گلیشیئر کہیں گے، اسے ہم برفانی تودہ یا کچھ نہیں کہیں گے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گلیشیئر کی بیسیکلی تشکیل کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ دو ڈائیگرامز ہیں، یہ دیکھیے، کسی علاقے میں اگر برف باری ہوتی ہے، یہ برفانی علاقوں میں ہی گلیشیئر بنیں گے، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سنو لائن کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارا سال ایک علاقے میں برف پڑتی رہتی ہے، اور گرمیوں میں جہاں تک برف پگھل جاتی ہے اور باقی کی جو طے موجود رہتی ہے تو اس حد کو ہم کہتے ہیں سنو لائن، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اس لائن سے اوپر برف جو ہے وہ نہیں پگھلتی۔ یعنی آپ ایک اگر کنٹینر لے لیں، اس کے اوپر آپ نشان لگا لیں کہ اس گرمیوں میں بھی ہاف کنٹینر کی برف پگھل جاتی ہے لیکن ہاف موجود رہتی ہے، تو وہ ہاف لائن جو ہوگی، ہاف جگہ پر آپ لگائیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ سنو لائن ہے، جس کے کو گرمیوں میں بھی جہاں پر برف جو ہے وہ نہیں پگھلتی۔ تو جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر جب برف باری ہوتی ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں سنو فلیکس، یعنی وہ برف کے جو نرم گولے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سنو فلیک۔ وہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، بالکل نرم سے، ہاتھ لگانے سے ہی وہ بھرتے ہیں۔ تو ان کے اندر 90% ایئر موجود ہوتی ہے۔ پھر جب یہ گرینولر ہو جاتے ہیں، یعنی تھوڑے سے سخت ہو جاتے ہیں، سخت کس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جو پانی ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا اور یہ مزید تھوڑے سے سخت ہو جائیں گے۔ آج کل میں برف باری ہوئی ہے، برف باری رک گئی ہے، اب جو اس کے اندر ایئر موجود ہے وہ آہستہ آہستہ اس پہ سے نکلتی جائے گی، اور اس برف کے اندر جو پانی موجود ہے وہ میلٹ ہو کے جب دوبارہ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گرتا ہے تو وہ آپس میں سخت ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم گرینولر کہتے ہیں۔ اس میں 50% ایئر ہوتی ہے۔ فن کا مطلب ہے یعنی کہ یہ جو دوسری اس کی فارم ہے، یعنی کہ یہ جو آپ کو لمبی لمبی لائنیں نظر آ رہی ہیں، یہ پگھل کے جب قریب آ جائیں گی تو یوں گولائی میں یہ چلے جاتے ہیں اس طرح سے۔ اچھا، جب یہ آپس میں ڈیلی جب دن کے ٹائم تھوڑی سی ہی بھی گرمی پڑے اور برف پگھلے اور شام کو جب درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر جائے تو وہ برف جو ہے وہ تھوڑی سی سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں فن، یعنی سخت جو برف ہے اس کو ہم کہتے ہیں فن۔ تو اس طرح سے یہ اس کے گلیشیئر کی تشکیل ہوتی ہے کہ نرم برف گرتی ہے، یعنی کہ یہ پروسیس 1-2 دن کا نہیں ہوتا، اس میں بہت سارا ٹائم لگتا ہے۔ تو ایک دن اگر برف باری ہوئی ہے، پھر مزید وہ جو برف باری ہے وہ آپ کی تھوڑی سی سخت ہوگی، پھر مزید سخت ہوگی اور اس کے اندر مزید چیزیں شامل ہوں گی، اور اینڈ پہ کیا ہوگا، اس طرح سے یہ گلیشیئر بن جائے گا۔ یعنی دوسرا ریت مٹی جو ہے اس کے اندر شامل ہو جائے گی، بڑے بڑے پتھر بھی اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں،
اور شامل ہونے کے بعد وہ اس طرح سے دباؤ اس پہ پڑے گا، پریشر پڑے گا، جس کی وجہ سے وہ جم جائے گا اور اس کو ہم گلیشیئر کہیں گے۔ گلیشیئر کی تشکیل میں ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ درجہ حرارت کا نقطہ انجماد سے نیچے رہنا بہت ضروری ہے، یعنی 0 ڈگری سیلسیس سے درجہ حرارت نیچے رہے گا تو ہی گلیشیئر کی تشکیل ہوگی۔ گلیشیئر کی 2 اقسام ہیں، پہلے بھی ہم نے دیکھی ہیں، وادی گلیشیئر، یعنی یہ وادیوں میں یہ جو گلیشیئر ہیں یہ سارے وادی گلیشیئر ہیں، اور دوسرا ہے بر اعظمی گلیشیئر، یہ جو پوری شیلڈ پہ پھیلے ہوئے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بر اعظمی گلیشیئر۔ تو گلیشیئر کی اقسام دو بڑی اقسام ہیں، اور دونوں کے بننے والے جو نقوش ہیں وہ تھوڑے سے ایک دوسرے سے ذرا تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اس لیے اب ہم ان کو مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اچھا، اب گلیشیئر کی حرکت میں کیا ہوتا ہے کہ گلیشیئر یہ نہیں ہے کہ گلیشیئر کھڑا ہی رہتا ہے اور بالکل ہی نہیں ہوتا، کچھ گلیشیئر ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ 20 سے 40 فٹ کے لحاظ سے بھی موومنٹ کرتے ہیں، کچھ گلیشیئر ایسے ہیں جو چند سینٹی میٹر کے علاوہ حرکت نہیں کرتے۔ تو گلیشیئر کی جو ساری کی ساری حرکت ہے وہ اس کی ویٹ اور اس کی سلوپ یعنی ڈھلان پر منحصر ہے۔ گلیشیئر یوں موو کرتا ہے جس طرف ڈھلان ہوگی، یعنی زمین اس کو اپنی طرف کھینچے گی تو اس جگہ پر جو گلیشیئر ہے وہ اس کی حرکت ہمیں نظر آئے گی۔ اچھا، اب گلیشیئر جو ہے وہ چاہے وہ وادی گلیشیئر ہے یا چاہے وہ کانٹیننٹل گلیشیئر ہے، وہ اپنا عمل تخریب کاری کس طرح سے کرتے ہیں؟ وہ 2 طرح سے اپنا عمل تخریب کاری کرتے ہیں۔ ایک ہے ایبریشن، ایبریشن کا مطلب ہے رگڑنا اور کھرچنا، اور دوسرا ہے پلکنگ یعنی کسی چیز کو نوچنا۔ تو یہ آپ دیکھیں گلیشیئر کی اس تصویر میں کہ گلیشیئر یہاں سے جب گزرتا ہے تو اس مٹیریل کو وہ نوچ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پلکنگ، کاٹنے اور نوچنے کا عمل۔ اور اس مٹیریل کو جب ساتھ لے آئے گا تو اس جگہ پر آ کر اس کو پھر نرم مٹیریل ملا ہے تو اس کو وہ کھرچنا شروع کر دیتا ہے، رگڑنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں رگڑنے اور کھرچنے کا عمل۔ پلکنگ مین کاٹنے اور نوچنے کا عمل، اور ایبریشن کا مطلب ہے اس کو رگڑنے اور نوچنے کا عمل۔ یہ دیکھیں اس پہ بھی آپ کو بہت کلیئرلی دکھایا گیا ہے، یہ پلگ کیا ہوا ہے اور یہ رگڑتا ہوا اس کو لے کے آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ گلیشیئر جو ہے وہ اپنا عمل انتقال کس طرح سے کرتا ہے۔ تو یہ گلیشیئر دریا کا جو عمل انتقال ہے اس میں جو بننے والے فیچرز ہوتے ہیں بالکل ڈیفرنٹ ہیں، لیکن گلیشیئر کے جب عمل انتقال کرتا ہے تو اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ گلیشیئر خود پگھل رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی جو سنو ہے وہ میلٹ ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف نقوش جو ہیں وہ بناتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں فرشی بار آ جاتے ہیں، ان کو مورینز کہتے ہیں، یعنی کہ یہ گلیشیئر، یہ بھی گلیشیئر ہے، یہ بھی جب یہ اس طرح سے موومنٹ کرتا ہے تو سائڈوں پہ جو مٹیریل بچھا دیتا ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں اطرافی بار، یعنی پورے جو مٹیریل مختلف حصوں میں بچھاتا ہے لائنوں کی شکل میں، اس کو ہم کہتے ہیں فرشی بار۔ یہ سارے آپ کو بار نظر آ رہے ہیں۔ اب یہاں سے گلیشیئر گزرا ہے، یہ سائڈوں پہ اس نے مٹیریل چھوڑ دیا ہے، اس کو ہم کہیں گے اطرافی بار۔ یا 2 گلیشیئر جب گزریں گے، 2 گلیشیئر گزریں گے تو دونوں اپنے اطراف کا مواد یہاں جمع کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے وسطی بار۔ اور اسی طرح سے آخری جو اس کا حصہ ہے یعنی کہ پیچھے جو اپنا مٹیریل چھوڑ دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیٹرل بار یا اختتامی مواد۔ یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے جو بار ہیں یا آپ نے اپنی بک میں سے بھی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل سے پڑھنے ہیں تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے۔ تو ابھی آپ لوگ یہاں تک کریں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم باقی کی جو جو پہاڑی گلیشیئر ہے، بر اعظمی گلیشیئر ہے، اس کی جو مزید آگے نقوش ہیں اس کے بارے میں ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تب تک آپ اس کو پڑھیں، اور اس کے بارے میں اگر کوئی آپ کی کوسچننگ ہے تو آپ مجھے میسیج کے تھرو کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔
تو تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.